الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تجد سنت اللہ تبدیلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائے۔ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں، خدا و نزداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے۔ دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت علی، دشمنان عزاداری حسین، دشمنان حق سیدہ اور دشمنان حرمت سادات کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے۔ میرے اللہ، دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے، ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما۔ صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند۔ توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا۔ بسم اللہ۔ جو احباب پنڈال سے دور کھڑے ابتدائی جشن میں، ان کے لیے ایک اعلان کیے دیتا ہوں کہ میرے بعد محفل کے آخری خطیب جناب نیاز حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جو انہیں سماعت کرنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ مسکرا پڑیں، جشن میں آنا آپ کا یہ مسکراہٹ بھی خدا کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ مجھ سے پہلے بہترین انداز میں میرے بھائیوں نے آپ کو اس محفل کو اپنے بہترین کلام سے معطر کیا۔ جب بھائی پڑھ رہے تھے مرزا صاحب تو میں بیٹھا تھا، تو گھڑی کو دیکھا کہ کتنی دیر پڑھنا چاہیے، تو اس وقت 1 بجنے میں 12 منٹ تھے۔ میں نے کہا بس دنیا کو یہی تو سمجھانا ہے کہ 12 کے دروازے پہ آؤ گے تو وہ 1 سمجھ میں آئے گا۔ سلامت و شاد و آباد۔ تو بس 12 سے 14 منٹ کے اندر گفتگو تمام، چونکہ اب جتنے احباب بیٹھے ہیں اب اس سے زیادہ آپ نے اتنا بہترین جشن سنا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جشن تو شعراء اور منقبت خان حضرات نے پڑھنا ہوتا ہے، خطیب تو بیچ میں برکت کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو بس 12 یا 14 منٹ کے اندر گفتگو تمام، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ پہلا جملہ ارسال کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ویسے ہم تو یہ تھا کہ جتنی دیر بیٹھ کے سنا ہے اتنی دیر پڑھنا چاہیے تھا، لیکن 12 منٹ کے اندر گفتگو تو ہم پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ میری زبان کی کیا اوقات کہ وہ عزت فاطمہ بتائے، وہ تو خدا بولے تو دنیا کو بطول کی حقیقت کا پتہ۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ بس اتنے بھی ہم سفر مل جائیں۔ پہلے جملے پہ اتنی آوازیں پہنچ گئی، ایک اطمینان سا ہو گیا۔ 12 منٹ سے زیادہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن آپ ہم سفر ہو جائیں گے تو جلدی سے 2-4 عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کر لوں گا۔ میں نے کہا خدا بولے تو دنیا کو عزت بطول کا پتہ چلے۔ اگر جملہ بدل دوں، میں دیکھتا ہوں کہ لفظوں کے خریدار کہاں بیٹھے ہیں جو لفظوں کا لطف لے سکتے ہیں، وہ سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا جس کی دہلیز امامت کے شمس کے طلوع ہونے کا افق ہو، اس حقیقت کو بطول کہتے ہیں۔ نہیں جو ابھی نہیں پہنچے، 12 منٹ کی گفتگو بھلا دیجئے گا، اس لفظ کا لطف لیجئے گا۔ اس مملکت الہیہ
निकाह बतूल, जिस ममलकत में जिब्रील भी नामहरम हुआ करता। सलामत और शाद आबाद रहे। ये जो हाथ उठे जिंदाबाद रहे, जो सफर कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, सलामत और शाद आबाद। जितना खुदा का शुक्र अदा करे। मैंने सोचा था उस्ताद के बाद लिफाफे खत्म हो गए, लेकिन लिफाफा भी पहुंच गया है। जितना उसका शुक्र अदा करे वो कम है कि खुदा ने हमें वो शऊर बख्शा है कि अली और बतूल के जितने भी फजाइल सुने तो हमारा जहन शक करके लानत का हकदार नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, सलामत और शाद आबाद रहे। अल्लाह अकबर। और शुक्र ही होना चाहिए इनके फजीलत को सुन के। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो मेरी मालिकिन बतूल ने अपने खुतबा फदक के पहले जुमले में कहा है। सैयदा कहती है शुक्र है उसके इल्हाम पर। इल्हाम किसे कहते हैं? जो नेमत वहां से यहाँ है उसे इल्हाम कहते हैं। और बतूल कह रही है जो नेमत वहां से यहाँ है उस पर शुक्र होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो नेमत वहां से यहाँ है उस पे शुक्र होता है। इसी एक जुमले की वजाहत में अय्याम फातिमिया में 3 रोजा मजलिस है। मैंने सिर्फ इसी एक सैयदा के तौहीद पे कहे हुए खुतबे के पहले जुमले की वजाहत में पढ़ी है। 30 मिनट में नतीजा देने लगा 30 सेकंड में। मुझे नहीं पता कि कौन इसको वसूल करके अपने चेहरों पे दुआएं सजा के मिंबर तक पहुंचाएगा। मैंने कहा सैयदा कह रही है नेमत के आने पे शुक्र होता है। और यही तो होता रहा। आदम के दौर में नेमत वहां से आती थी, शुक्र यहाँ पे होता था। नूह के दौर में नेमत वहां से आती थी, शुक्र यहाँ पे होता था। इब्राहिम के दौर में नेमत वहां से आती थी, शुक्र यहाँ से जाता था। मूसा के दौर में दस्तरखान वहां से आता था, शुक्रिया यहाँ से जाता था। हद हो गई मेरे मुस्तफा के दौर में नेमत वहां से आती थी, शुक्रिया यहाँ से जाता था। लेकिन फातिमा ने उसूल ही बदल दिया। अब रोटियां यहाँ से जाती है, शुक्रिया वहां से। रोटियां यहां से जाती हैं, शुक्रिया वहां से आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो असरार सुन सकते हैं, जो असरार को सीने में जगह दे सकते हैं, अल्लाह अकबर। वो किनान से याकूब ने काफिला भेजा था ना, और जैसे काफिला मिस्र पहुंचा, यूसुफ को बताया कि हजरत याकूब की आंखों की बीनाई चली गई। यूसुफ ने कहा मेरा कुर्ता ले जाओ, इधर कुर्ता मिस्र से चलो। याकूब के नाम में उठे, कहा मैं अपने यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, मैं अपने यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये याकूब की कुव्वत है। अब बोलो या सारे चुप कर जाओ। मुस्तफा मौला ने मदीने में बैठे बैठे, अल्लाह अकबर, मदीने में बैठे बैठे यमन की तरफ रुक करके कहा था मुझे इस तरफ से रहमान के सांसों की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। याकूब यूसुफ की खुशबू महसूस करता है, मुस्तफा रहमान के सांसों की खुशबू महसूस करता है। अल्लाह अकबर। जुमला में कहने लगा हूं, सर उठाइएगा, इस राज को सीने में समाइएगा। जो अकीदा सुन सकता है, जो मुस्तफा मदीने में बैठे बैठे उसकी सांसों की खुशबू को महसूस करता था। मैंने देखा है मुसलमानों की मां ने एक दिन मेरे मुस्तफा मौला से पूछा, सरकार अक्सर बाप बेटियों को चूमा करते हैं, आप बतूल को चूमते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप फातिमा को सूंघते क्यों है? क्या तुम्हें क्या पता, मैं बतूल को सूंघता हूं, मुझे जन्नत की खुशबू आने लगी। सलामत और शाद। अल्लाह अकबर। मुझे बतूल जन्नत की खुशबू। अल्लाह अकबर। बस मेरे ख्याल से 7 मिनट में बढ़ चुका हूँ।
باقی 5 منٹ میرے پاس ہیں، انہی پہ سلام کر کے پھر انشاءاللہ جس لمحے کا انتظار ہے آپ کو، کوئی تو خوش نصیب ہوگا جو یہاں سے آج سیدہ کے جشن سے، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ معصومہ کی ذریعہ اقدس پہ سجدہ کرنے کا اذن پائے گا. سر اٹھائیے گا، 5 منٹ میں گفتگو تمام. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان تجد سنت اللہ تبدیلا، میرا قانون بدلا نہیں کرتا، میرا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، میرا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، کسی ذاکر کا جملہ نہیں، کسی خطیب کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے، میرا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. خدا نے کہہ دیا، میں نے کہا مالک بالکل قرآن کے ہر حرف پہ یقین ہے کہ تیرا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، تیرا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. چلے جملہ کہہ دیتا ہوں، اتنی دیر بیٹھا ہوں، ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی عبادت کی ہے. تولا بھی پڑھا گیا، تبرہ بھی پڑھا گیا. یہ جملہ اگر چھوڑ کے چلا جاؤں تو ایک ارمان رہ جائے گا کہ تولا والی عبادت تو پوری ہو گئی، تبرہ والا حصہ رہ گیا. میں نے کہا خدا کہہ رہا ہے میرا قانون کبھی بدلا نہیں کرتا. یہی تو وجہ ہے، میں نے دیکھا ہے جس نے آدم کا انکار کیا تھا، خدا نے اس ابلیس کو لعنتی بنا کے نکالا تھا. جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، خدا نے اس قابیل کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا تھا. جس نے موسیٰ کا انکار کیا تھا، خدا نے اس فرعون کو دریائے نیل کے درمیان میں غرق کر دیا تھا. جس نے ابراہیم کا انکار کیا تھا، خدا نے اس نمرود کو مچھر سے رسوا کرا دیا تھا. جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی، خدا نے اس پہ قرآن میں لعنت بھیج دی تھی. میں نے کہا پھر اس کا قانون بدلتا تو نہیں ہے. جب وہ آدم کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، جب وہ نوح کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، جب وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے مخالف کو معاف نہیں کرتا، تو فاطمہ کا دشمن کیسے بخشا جائے؟ فاطمہ کا دشمن کیسے بخشا جائے؟ اس کا قانون بدلتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کہ مالک ہم زمین پہ رہ رہ کے تھک گئے، آخری جملے میں، ہم زمین پہ رہ رہ کے تھک گئے، مالک ہمیں بلانا، ہم ایک دن عرش پہ آئے. جب نہیں کہ اس کی آواز ہے میرا قانون ہے، یہاں والا بشر وہاں کیسے آئے؟ اکبر. یہاں والا بشر وہاں کیسے آئے؟ میرا قانون ہے اور میرا قانون بدلتا نہیں ہے. اگر کوئی کہے مالک یہاں یہ لائٹ کی اتنی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، کبھی ہمیں اجازت دینا، یہ جو چراغ آسمان پہ تاروں کی صورت میں چمک رہے، ہم کسی دن ایک تارے کو بلائیں، اپنے گھر میں روشن کریں. جب نہیں کہ اس کی آواز آئے، تم نے قرآن نہیں پڑھا، میرا قانون بدلتا نہیں ہے اور میں تارے کو زمین پہ نہیں آنے دیتا. اگر کوئی کہے مالک یہ سورج روز تدبیر امر سے فرشتے ابھارتے پھر غروب کرتے، کبھی ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی سورج کو نکالیں اور غروب کریں. جب نہیں کہ خدا کی آواز آئے میرا قانون نہیں بدلتا، تمہیں اختیار کیسے دے دوں؟ مالک یقیناً تیرا قانون نہیں بدلتا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں والے بشر کو وہاں نہیں آنے دیتا. میں نے کسی کو جوتیوں سمیت جاتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. میں نے مصطفیٰ کو نالین سمیت جاتے دیکھا ہے. مالک تیرے قرآن کے ہر حرف پہ یقین ہے، جو انکار کرے وہ کافر مطلق ہے. لیکن مالک قرآن میں کہہ رہا ہے میرا قانون نہیں بدلتا اور تارا وہاں سے یہاں نہیں آتا، یہ تیرا قانون ہے. میں کیا کروں؟ میں نے وہاں والے تارے کو فاطمہ کے دروازے پہ سجدہ کرتے دیکھا ہے. مالک تیرا قانون ہے، یہاں والے سورج کو ابھار نہیں سکتے. میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو ید اللہ انگشت کی نوک کے اشارے سے واپس پلٹتے دیکھا ہے. میں نے کہا مالک یہاں والوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو حرکت بھی دے سکے، لیکن نہ جانے کیا لمس تھا انگشت مصطفی کا کہ اس کی لطافت کے اشارے سے میں نے چاند کو 2 نیم ہوتے دیکھا ہے. مالک یہ قانون بدلا کیسے؟ اب بولو یا سارے چپ کر جاؤ. عجب نہیں کہ اس کی آواز آئے. تم نے سمجھا ہی نہیں، کیا تم ان ہستیوں کو بھی اپنے آپ پہ قیاس کرنے بیٹھے ہو؟ ارے یہ وہ تھوڑی ہے جو قانون کے مطابق عمل کرے، یہ تو وہ ہے جو یہ کرتے جاتے میں اسے قانون بناتا چلا جاتا. سلامت و شاد و آباد رہے. کوئی جشن
جشن کے بعد کیسے کہہ دیا؟ میں اس سے پوچھ رہا ہوں خدا کا قانون کہاں لکھا ہے؟ خدا کے قانون کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. یہ قرآن میں آیت خدا کا قانون لکھا ہے نا. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں اگر آیت پہلے آتی اور انگوٹھی بعد میں دی جاتی تو میں کہتا کہ قانون کے مطابق عمل ہوا ہے. میں کیا کروں؟ علی نے خیرات پہلے دیے، قانون بن کے آیت بعد میں آئی ہے. جشن سمیٹ دیا، جو وعدہ تھا اسی کے حوالے ممبر چھوڑنے لگا، اسی کے حساب سے سر اٹھائیے گا. آدم جنت سے چلا تھا، خدا نے کہا تھا آدم یہ لباس یہی اتار، چونکہ لن تجد سنت اللہ تبدیلا، میرا قانون کبھی بدلا نہیں کرتا. میں جنت کا لباس زمین پہ نہیں جانے دوں گا، میں جنت کا لباس زمین پہ نہیں جانے دوں گا. مالک یقیناً تیرا قانون نہیں بدلتا. آدم سے لباس اتروایا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جائے گا. میں نے بطول کے گھر میں تو شہزادوں کو دیکھا ہے، اما ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ کہ تمہارے کپڑے ہیں درزی کے پاس. اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا. اب یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وعدہ فاطمہ کرے؟ خدا نے قلم دیا نا، وعدہ فاطمہ کرے اور پورا نہ ہو. جو اشارہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی کی منہ بولی ماں کا وعدہ تو نہیں ہے، یہ تو حقیقی ماں کا وعدہ ہے. یار میں سوچ رہا تھا اب سارے ہم سفر ہو جائیں گے، نہیں ہوئے اگلا جملہ کہنا پڑ رہا ہے. ارے بھائی یہ مسلمانوں کی ماں کا وعدہ تو نہیں ہے، یہ تو حسین کی ماں کا وعدہ. یہ تو حسین یہ انہوں نے کہہ دیا. یہ بھی ہم نے کتابوں کو پڑھ کے چلے یقین کر لیا، ورنہ لطیف نے کہا ہے علی جی اولاد کے جنی بھائیوں گھٹ تن پلی تنجو پروردگار بٹ کوئی خپت جو لدن کین لطیف سے. میں کسی اور سمت جا رہا تھا، آپ نے مرشد لطیف کا شعر پڑھ لیا ہے تو شاید سندھ کی دھرتی ہے. لطیف صاحب چاہتے ہی یہی ہے کہ جشن کا اختتام انہی کے 4 مصروں پہ میں بھی کر کے ممبر چھوڑ دوں. میں نے سرکار لطیف سے پوچھا تھا سرکار ہمارے معاشرے میں جس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوتا، جس کے پاس زمینیں نہیں ہوتی، جس کے پاس دنیاوی سٹیٹس نہیں ہوتا، دنیا اسے غریب سمجھتی ہے، دنیا اسے بھکاری سمجھتی ہے، دنیا اسے پست سمجھتی ہے. آپ بتائیں آپ کی نظر میں غریب کون ہے؟ آپ کی نظر میں پست کون ہے؟ آپ کی نظر میں بھکاری کون ہے؟ مرشد لطیف نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کو سچ کہتے ہیں، اور سچ نام ہے میرے حسین کا. جس کے پاس سچ نہیں ہوتا اس کے پاس حسین نہیں ہوتا، اور جس کے پاس حسین نہ ہو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا پست کوئی نہیں ہوتا. بولو یا سارے چپ کر جاؤ. جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے سندھ کی زمین پہ ہو اور سرکار لطیف کا شعر سن کے تم آواز بچا کے گھر چلے جاؤ تو پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ سرکار لطیف فرماتے ہیں سنین کے سچ ہتھ اینتوں کی نکی باریوں من میں محبت سندو مچ کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا رنگین یم رچ. لطیف کہہ رہا ہے وہ حیدری تھی اچت لہے لکھ لطیف جادو اور حیدری بھی اچھا لگے. سرفراز بھائی نے نعرہ لگایا، بس جشن سمیٹ دیا. سرکار لطیف سے میں نے پوچھا سرکار آج لوگ بڑا فخر سے اپنی جماعت کے ساتھ جماعت کا لفظ لگاتے، ہم فلاں جماعت کے ساتھ ہیں، ہم فلاں جماعت کے ساتھ ہیں. سرکار کیا یہ جماعت صرف اسی دور میں تھی یا یہ جماعت پہلے بھی تھی؟ میں کیا کروں؟ اگر کسی کو پرچہ کرانا ہے اصغر نقوی پہ بنتا نہیں ہے، شعر لطیف سرکار کے شاہ کے رسالے میں نہ ہو تو پھر آپ کا پرچہ مجھ پہ بنتا ہے. سرکار لطیف فرماتے ہیں حسن امیر حسین سا جنی چھیڑیو کال براتنی جہال اوے ہا جماعتی یزید جا. لطیف کہہ رہا ہے حسن امیر حسین سا جنی چھیڑیو اج براتنی کھا بھجو، یہ بھی تھی جماعتی یزید. مل کے آخر میں جشن کا
सैयदा हिजाब किबरिया की आमद की मुबारकबाद। सैयदा के हक का प्रचार करने वाले, सिंध की जमीन को आजादार बनाने वाले, सिंध की जमीन पे मुर्शिद गाजी शहनशाह का अलम सजाने वाले, सरकार कलंदर का नारा लगा के सरकार कलंदर को उनकी जद्दा की आमद की मुबारकबाद देकर मेरे मुर्शिद से जवाब में ईदी तलब करते हुए दोनों हाथों का बुलंद करके अली की विलायत के अपने पराए हर मुखालिफ के मुंह पे तमाचा मारते हुए दोनों हाथों का बुलंद करके, जो हाथ कलंदर के नारे पे नहीं उठेगा या वो मुनाफिक होगा या मुकस्सिर होगा, और दोनों पे सैयदा के जश्न के इख्तिताम पे बेशुमार है, दोनों हाथों को बुलंद करके दम दम सखी सरदार कलंदर। माशाल्लाह। मैं किबला असगर नकवी साहब, जनाब अदनान ख्वाजा साहब और हमारे मेहमान मनकब जनाब मिर्ज़ा हसन मुश्तबा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस खुश नसीब का नाम चुने, कुरानदाजी करें और जनाब उस्ताद अबुल हसनैन साहब से भी गुजारिश है कि ऊपर मसनद बिला पर तशरीफ फरमा और कुरानदाजी में हिस्सा लें। मेरे उस्ताद से भी गुजारिश है कि ऊपर आ जाएं। और बानियान की तरफ से भी एक ऐलान है कि जिस भी जाहिर का, इस भी मोमिन का नाम निकलेगा वो यहाँ पर मौजूद हो। अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे जाहिर को मौका दे देंगे। ये बात सही है। बोलो 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 सखी सरदार कलंदर। जनाब आगा मुस्तफा शाह साहब से भी गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ ले आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, ज़ियारत के टिकट के साथ साथ जनाब सैयद अली मिमताज ज़ैदी के साथ अली मिमताज ज़ैदी साहब की तरफ से 10,000 रुपए ज़ादे राह के लिए भी ज़ाहिर को पेश किए जाएंगे। अली कलंदर और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये खुश नसीब हैं गुलजार अली इब्ने गुलाम अली मौजूद हैं। ये गुलजार अली इब्ने गुलाम अली, गुलजार अली इब्ने गुलाम अली, इनका पता है ये तहसील रोडी जिला सक्खर से। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अयाज अली इब्ने इलाही बख्श, अयाज अली इब्ने इलाही बख्श। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अयाज अली इब्ने इलाही बख्श। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। रईस अब्बास इब्ने सैयद अली हैदर। रईस भाई जाफरी अस्करी भाई के चले गए भाई। रईस अब्बास इब्ने सैयद अली हैदर। नहीं है। रईस अब्बास इब्ने सैयद अली हैदर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
یہ بھی ہے نا پر محمد وآل محمد صلوات الطاف حسین الطاف حسین ابن افضال حسین نہیں ہے بھائی الطاف حسین ابن افضال حسین اور محمد وآل محمد صلوات اور محمد وآل محمد صلوات اور محمد وآل محمد صلوات جنید علی ابن غلام مرتضی اور محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ جناب جنید علی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ انہیں جناب علی مقدار زیدی صاحب کی جانب سے 10,000 روپے زیادہ رائی جب بھی جائیں گے انشاءاللہ اس وقت انہیں دے دیا جائے گا. جناب علی اکبر زیدی صاحب ان کو زیادہ راہ کے طور پہ 10,000 روپے بھی دیں گے. نعرہ حیدری تمام مومن سے